وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک ام هم المسیطرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال۔ بچے یہ جو درمیان میں چل پھر رہے ہیں نا، یہ بیٹھ جائیں، اور آپ جو کیمرے والے دوست ہیں آپ کیمرہ فٹ کریں اور بیٹھ جائیں۔ پیچھے دیکھنے والوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ کیمرے کو سیٹ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے۔ اب میں نے کھواؤ نہیں، میں بیان کرنا ہے۔ چل یہ کھول دو، بیٹھ جائیں بیٹھو، بیٹھ جائیں۔ جب کبھی جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا کہ وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ باقیوں سے مانگو تو ذلت محسوس ہوتی ہے، چھپ کے مانگتے ہیں۔ یہ ذرا میری وکھرے ہوئے کی گل تو سنیں۔ اور اللہ سے مانگو تو ہم کھل کے مانگتے، اس میں عزت محسوس ہوتی ہے۔ جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کا اطمینان ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جب ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں تو خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بری نظر سے دیکھتا ہے۔ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تنگ ہوا پڑتا ہے۔ جس کسی سے جان چھڑانی ہو نا، اس کا نمبر بلاک نہ کرو، اس سے قرضہ مانگ لو، بس نمبر خود ہی بلاک ہو جائے گا۔ نمبر بلاک کرو گے تو ناراض ہوگا، تو نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ آپ کو بلاک کرنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں۔ جس سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، اللہ کے فضل سے وہ تمہیں بلاک کرے گا، تم اسے بلاک نہیں کرو گے۔ اور اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور اس کے دینے کی طاقت کتنی ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسموں میں کائنات کو لپیٹ لیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، پھر تم اگلے پچھلے نئے پرانے جوان بوڑھے مرد عورت انسان جنات چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فَسَأَلُونِ، پھر مانگو۔ آپ چند ہزار بچے بچیاں بیٹھ لو، آپ میں سے سارے نہیں، 2-4 بولنا شروع کر دیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے اکٹھے مانگو۔ کتنا بڑا مجمع ہے، کہتا ہے اکٹھے مانگو۔ اکٹھے مانگا تو اتنوں نے اکٹھے جو سنایا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يشغلہ قول عن قول ولا يلہیہ قول عن قول ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تم جب مجھے پکارو گے تو میں ایک ایک کی الگ سمجھوں گا، ایک ایک کا الگ چاہا اسے دے دوں گا، اور میرے خزانوں میں ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ تو میرے خزانوں میں سوئی کے برابر، ناکے کے برابر جو پانی لگ جاتا ہے سمندر کا، اتنے بھی کمی نہیں آئے گی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ آپ کو مزیدار سناؤں کہانی، اس پہ عمل نہ کرنا۔ مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے یہ گانے بجانے کا شوق تھا اپنی کالج لائف میں۔ تو جب اس وقت گانے بجانے والوں کو برا سمجھا جاتا، بہت برا سمجھا جاتا، اور میں اس وقت بینجو بجاتا تھا، گانے گاتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، اور کوئی پڑھائی کے نزدیک جانے کا خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ جب امتحان قریب آتا تو میں پہلے نماز پڑھتا، پاس ہونے والی نماز، پھر باوضو ہو کے کتاب سامنے رکھ لیتا، کبھی وضو نہیں ہوتا تھا،
کہتا یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے، تا کتاب تیرے سامنے میں آتی کوئی نہیں، یا اللہ جتوں پیپر جڑا سوال آنا نا پیپر وہ بچوں کٹ دے، پھر میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس لیے میں نے کہا اس پہ عمل نہ کرنا، صرف سن لینا مزے کے لیے۔ اچھا وہ کچھ نکلا تھا تو میں 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، پھر کتاب بند کی، یا اللہ کل پیپر ہو رہا ہے، میں نے کچھ نہیں آتا، جڑا کوئی سوال آنا میں نے بچوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ یہ عمل میں 10-12 دفعہ کرتا تھا، رٹا لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا فضل ہے حافظہ میرا اچھا تھا۔ 8ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل اسکول اتنا ہائی اسکول تھا وہ، میں سیکنڈ آیا، پورے اسکول میں سیکنڈ آیا، تو میرے جو کلاس انچارج تھے وہ بجائے خوش ہونے کے وہ حیران ہو رہے، اور میرا کان یہ الٹا کان آج تک مجھے یاد ہے، درد کرتا ہے اس کی یاد میں، تو ان ایسے مسئلہ زور سے کہنے کوئی تو پردہ تے ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نہ ایسا کرنا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگ تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو پکار کہ وہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو سویا نہیں، جو مرا نہیں، جو کھاتا نہیں، جو پیتا نہیں، جو جگہ سے پاک، مکان سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، جو شکل صورت مورت سے پاک، رنگ بو سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شرکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعف سے پاک، جو طاقت ہی طاقت، جو قوت ہی قوت، جو حیبت ہی حیبت، جو جلال ہی جلال، جو خزانوں کا مالک، جو فضاؤں کا مالک، جو ہواؤں کا مالک، جو پانیوں کا مالک، جو سمندروں کا مالک، جو پہاڑوں کا مالک، اسے ہر چیز پکارتی ہے، میں بھی اسی کو پکار، اس کے آگے شوری پھیلاؤں گا، اور جب مدد چاہوں گا تو اسی کو کہوں گا میری مدد کو آ۔ ایک آپ کو اور قصہ سنو، لیکن اس سے عمل نہیں کرنا، سچا واقعہ اپنا آپ بھی، اس کا زولوجی کا پریکٹیکل تھا، زولوجی، اور مجھے صرف زولوجی کے نام کا پتہ تھا، آگے کیا ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے جمعے کے دن ہمارا پریکٹیکل تھا گورنمنٹ کالج، تو میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی اور پھر جمعے میں دعا مانگی، یا اللہ میں نے کچھ نہیں آتا، جڑا آج ٹیسٹ میں وہ جو لیبارٹری میں پریکٹیکل جو آج ہونا ہے نا، وہ یا اللہ مجھے آج تو خواب میں دکھا دے، تیری بڑی مہربانی، یہ کہہ کر میں نے آ کر نے کتاب اپنے سرانے رکھی اور سو گیا۔ سوتے ہی میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر ادھر سے ایک سفید پینٹ اور سفید شرٹ والے پروفیسر آئے، انہوں نے 5 سوال لکھائے اور کہا کوئی سے 4 کرو۔ میری آنکھ کھلی، مجھے 5 سوال یاد تھے، میں نے جلدی سے کتاب کھولی اور ان کو یاد کیا، حفظ کیا، اور باقی خرگوش سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کی ڈسیکشن ہوگی۔ تو جب میں بچوں بیٹھا لیبارٹری میں تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے، یا اللہ پہلی گل تو پوری ہو گئی، خرگوش تو سارا میں پڑھ آیا۔ اس کے بعد سفید پتلون سفید شرٹ میں پروفیسر آئے اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، جن میں 4 وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے، ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا، اور مجھے آپشن تھی کوئی سے 4، کوئی سے 4، اور اس خرگوش کا آیا تھا کہ ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اوپن کر کے دکھاؤ۔ وہ تو میں خواب جو ایک لے آئی، تو سب سے پہلے میں چیرا دیتا ہوں، اور سب سے پہلے فارغ ہو کر لیبارٹری سے میں باہر نکلا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو پوچھے مانگے تو اللہ سے مانگ، جب پکارے تو اللہ کو پکار۔ ایک اور بچپن کا واقعہ، مجھے شروع سے ہی اسکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، حفظ اچھا تھا، امتحان سے پہلے جب آگے چلا گیا میٹرک میں ایف ایس سی میں تو پھر بسم اللہ تو پھر کرتے، اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے تھے، وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اس پر زیادہ زور لگانے کی، تو میں جادو کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اور میری ماں مجھے بہت مارتی تھی،
کہ تو اسکول کی پڑھا کر. تو پھر میں اس سے چھپ کرنا وہ لائے. ایک دفعہ میں نے اس سے 5 روپیہ مانگے. 5 روپے بڑے بڑے پیسے ہیں اس والی. تو میں گیا اور میں نے 3 روپے کی تو خرید لی کتابیں، وہ جو تھے وہ جادو کی کتابیں، اور 2 روپے سے میں نے اسکول کا سامان خریدا. اب میری ماں کو شک تھا کہ اس نے ضرور وہ کتابیں لی ہوگی، تو مجھے بٹھا لیا کہنے کہ میں نے حساب دے کے میں خرچ کیتا ہے. میں کہا 2 آنے دیا ہے، 4 آنے دیا ہے، 8 آنے دیا ہے، 12 آنے دیا ہے، 6 آنے دیا ہے. 2 روپے میں نے پورے کر دیے. تو میری ماں کہنے کی باقی، میں کہ باقی اور آتے پر الو دے پٹھے اور آتے پر کیے 10 کتنے لائے. میں کہا ماں جی اور آتے پر. پھر اس نے مجھے جھاڑ پھر لائی. پھر کہا تو پھر میں کہا اور آتے پر. تو اتنے میں میرے والد مرحوم آ گیا. تو کہنے گیا انہوں ویکھو نا الو دے پٹھے نو میں پوچھتی پئی ہاں 3 روپے کتنے خرچ کیتے نہیں آدھا اور آتے پر. تو میرے والد نے کہا چل چھوڑ دے، اس کتابیں نہیں اس نے جادو دیاں چھڑ دے. تو ایک ہر جادو کی کتاب کے پیچھے اگلی کتاب کا ایڈ ہوتا تھا. تو وہ ایڈ میں نے پڑھا. اب میں یہاں سے کوئی آپ تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تلمبا کے ساتھ ہمارا آبائی گاؤں ہے، 300-400 سال سے ہم وہاں آباد. کچی سڑکیں، تلمبا سے ایک بس ملتان جاتی تھی اور ایک آتی تھی. وہ ایڈ پڑھا اور میں اس وقت 4تھی میں پڑھتا تھا. میں نے دعا مانگنی شروع کی. جب میں جاتا اسکول پیدل میں کہتا یا اللہ کسی جن نو گھل بک سٹال دے کتاب چاہ کے میرے ٹیبل تے لے آئے. یہ میں دعا مانگتا جاتا. پھر جب اسکول سے واپس آتا یا اللہ کسی جن نو گھل اتھو کتاب چاہ کے بک سٹال تو میرے ٹیبل تے لے آوے.